پھر یاد ہو گئی ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج ختم ہونے کو ہے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ ماہ مبارک نصیب ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ روزہ بندے کو رب سے قریب کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، اپنے بندوں پر بندوں کے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ رب جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے، رحمت والا ہے، وہ ایک مہینے میں ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی روزی سامنے ہو، رزق موجود ہو، لیکن بندہ اسے استعمال نہ کرے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہونے کے باوجود، بندوں پر مہربان ہونے کے باوجود، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے تکلیف میں رہیں، پریشانی اٹھائیں، بھوکے پیاسے رہیں؟ تو دوستو، در حقیقت اللہ تبارک و تعالی بندوں کو محض مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نہیں چاہتا بندے تکلیف اٹھائیں، پریشانی میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بے حد و بے حساب مہربان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوں۔ وہ یہ چاہتا ہے
بندے رب سے قریب ہوں، بندے رب کے محبوب بنیں، بندے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں نہ جلیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالی کی ابدی اور ہمیشگی کی نعمتوں میں رہیں، بندوں کو جنت نصیب ہو، بندے دنیا میں بحیثیت بندہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے بندوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ فرائض ان کے ساتھ لگا دیے ہیں، کچھ واجبات ان سے متعلق کر دیے گئے ہیں۔ یقیناً ان فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بندوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نفس پر فرائض کی ادائیگی، واجبات کی پابندی، اللہ تبارک و تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے کی پابندی، یہ انسانی نفس پر بہت زیادہ شاق ہے، دشوار ہے۔ تو جب یہ پریشانیاں فرائض کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں اور اللہ تبارک و تعالی کے محارم سے بچنے میں یہ پریشانیاں آنی ہی ہیں، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا ہی ہے، نفس کو مشقت میں ڈالنا ہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ در حقیقت نتیجے کے اعتبار سے یہی مصیبت، بندوں کی یہی پریشانی، یہی تکلیف بندوں کے رتبوں کو اونچا کرنے والی چیز ہے۔ اونچا کرنے کا یہ سبب ہے کہ بندہ جس قدر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، اسی قدر اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر 1 مہینے کا روزہ فرض فرمایا کہ اس مہینے میں بندے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو توڑنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ یقیناً اس میں نفس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسمانی اذیت بھی ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کو توڑنے کی وجہ سے نفس پر یہ بہت بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب 1 مہینے کی یہ عبادت بندہ کر لیتا ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ فرض کی ہوئی عبادت، جب بندہ اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور روزہ رکھنے کا جو حق ہے اس حق کو اگر پورے طور پر بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے انعام عطا فرماتا ہے، اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کی بشارت اور خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی روزے کی حکمت بیان فرما دی ہے کہ حکمت کیا ہے۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا، میرے پاس ایک کار ہے جو چلاتا ہوں میں، وہ اس پہ جو بھی کرایہ وغیرہ آتا ہے جو معاشی ذریعہ، وہ اس سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کیا؟ وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیے، ایسا ہے
کہ جو تجارت کا سامان ہے، تجارت کا مال ہے، تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نصاب کے برابر اگر تجارت کا سامان ہو یا رقم ہو تو اس پر بھی 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو روزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی فرضیت کی حکمت بیان فرمائی۔ حکمت کیا؟ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم کو تقوی کی دولت حاصل ہو جائے، تمہیں تقوی کی نعمت مل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا اور فرمان کا ذرا انداز آپ ملاحظہ فرمائیں، کس قدر حکیمانہ اور کس قدر رحیمانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہاں روزے کی فرضیت میں صرف یہاں پر ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ فرض روزہ پچھلی امتوں پر بھی تھا اور روزہ فرض ہوا ہے اس آخری امت پر بھی۔ یہ انداز اپنانے میں حکمت کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن مفسرین کرام ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس انداز سے جب کلام لایا جاتا ہے تو مخاطب کو ایک طرح کی تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اسے ایک راحت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں، یہ روزے سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، یہ مشقت صرف ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ ایسی پریشانی، ایسی مشقت ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی ڈالی گئی تھی، اور وہ مشقت اور وہ پریشانی اس امت کے لوگوں نے بھی اٹھائی ہیں۔ تو اس احساس سے ایک گنا راحت نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسی پریشانی تو پچھلی امتوں پر بھی آئی ہے، لیکن اس پریشانی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ناظرین کرام، روزہ تقوی حاصل کراتا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی دراصل دل کے تقوی کا نام ہے۔ تقوی صرف ظاہر اعمال کا نام نہیں ہے، اعمال یہ تقوی حاصل کرانے کا ذریعہ ہے۔ نماز تقوی حاصل کرانے کا ذریعہ ہے، روزہ تقوی حاصل کرانے کا ذریعہ ہے، حج، زکوٰۃ، ساری عبادتیں، ان عبادتوں سے بندوں کے اندر تقوی حاصل ہوتا ہے، تو تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں فرمایا، تقوی کی جگہ دل ہے۔ دل اصل میں متقی ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء متقی ہو جاتے ہیں۔ اگر دل متقی نہیں ہوتا تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء متقی نہیں ہوتے۔ حقیقت میں جب دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت داخل ہو جاتی ہے، اللہ کا تقوی داخل ہو جاتا ہے، تو انسان سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہر عضو سے بندگی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔
इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुफ्ती साहब से जब से हम रोज़े की फजीलत के ताल्लुक़ से जान रहे थे, रोज़े के ताल्लुक़ से, रोज़े की अहमियत के ताल्लुक़ से इंशाल्लाह फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह फिर उसके साथ गुफ्तगू भी चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन और कहाँ से? मैं नशीबन नगर से बात कर रहा हूँ, पटना नशीबन नगर। जी भाई, क्या सवाल है आपका? जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि जो ना बैतुल खाला में जब छींक आ गई या डकार आया जी तो उसका जवाब किस तरीके से देना, जी और जो ना नमाज में रहते अपन जी नमाज में भी छींक आ गई या जो है जब जो या डकार आ गई जी तो नमाज में किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से रुजू करते हैं। जी मुफ्ती साहब। ये भाई ने जो ये सवाल किया है कि अगर बैतुल खला में छींक आ गई तो ऐसी सूरत में क्या, जैसे बैतुल खला के बाहर और है ना वक्त में अगर छींक आए तो दुआ पढ़नी है, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कहना है? तो वो जगह जहाँ पर नजासत हो, नजिस हो, तहारत की जगह, पेशाब खाना, पाखाना, बैतुल खला, ऐसी जगह अगर छींक आ जाए तो ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना है। बस ये है कि दिल से अल्हम्दुलिल्लाह है ना कह सकता है और कहना चाहिए। ज़बान से ये जगह ज़िक्र करने की नहीं होती है, अल्लाह का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। अब जो इसी यही नौयत अगर नमाज के दौरान अगर दरपेश आती है, नमाज में छींक आ जाती है, डकार आती है, तो उसका जवाब किस तरह नमाज ऐसा में है कि नमाज के अंदर भी नमाज के जो अरकान होते हैं और जो दुआएं होती हैं नमाज के अंदर, जो तस्बीह है और जो सूरतें हैं, तो जो पढ़ना है बस उसी हद तक है। अगर उसमें छींक आ जाए तो नमाज की हालत में भी छींक के लिए दुआ नहीं पढ़नी है। ठीक है नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए आप। हेलो जी हेलो, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें आप। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए कौन साहब कहाँ से? सीधी बाजार से बात कर रहा हूँ, कुमारवाड़ी कॉलोनी। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? मैं रोजा लेके तोड़ दिया रोजा, जी। तो उसका मतलब हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। लोग बोले मेरे को 11 जनों को खाना खिलाना, ऐसा होता है जी कुछ इसके बारे में आपसे कॉल पे मशवरा लूंगा। ठीक है, और क्या मज़ीद सवाल आपका? मेरा सैयद तारीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया, पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब, किसी वजह से रोज़ा भाई ने रखा था और फिर रोज़ा तोड़ दिया, उसकी कोई वजह थी, अब उसका कफ़ारा किस तरह अदा किया जाए? देखिए, रोज़ा अगर जानबूझकर बग़ैर किसी उज़्र के आदमी अगर तोड़ दे तो उसके ऊपर कफ़ारा है, और कफ़ारा में ये है कि मुतवातिर 60 रोज़े रखने हैं, बीच में कोई ना रोज़ा नहीं छोड़ेगा, वक्फ़ा नहीं होगा। और अगर ये इस्तिताअत नहीं रखता है तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है, ये कफ़ारा है। अगर अमदन बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा रख कर के इंसान तोड़ दे तो कफ़ारा लाजिम होता है। लेकिन अगर उज़्र की बुनियाद पर रोज़ा नहीं रख सका या रख करके ऐसा उज़्र दरमियान में लाहिक हो गया कि रोज़ा नहीं रख सकता, पूरा नहीं कर सकता और रोज़ा तोड़ दिया, तो इसमें कफ़ारा लाजिम नहीं है, सिर्फ़ क़ज़ा करनी पड़ेगी कि और दिनों में एक रोज़ा रख ले तो अदा हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, एक और कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखिए कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये सवाल पूछना था मुफ्ती साहब से। मुझे 3 लड़कियां हैं, तो लड़के के लिए वजीफा या दुआ कुछ दिए तो मुफ्ती साहब बेहतर रहता था। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। जी मुफ्ती साहब। देखिए, कुछ वज़ाइफ जो हैं वो भी हैं इसके लिए, और कुछ नुकुश और तावीज़ात भी आमिलीन देते हैं। अगर मुतवातिर बच्चियां हो रही हैं और कोई औलाद नरीना नहीं है तो इसके लिए ये है कि बाज़ मौक़े पर
کچھ صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ مریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اور کچھ نقوش ہوتے ہیں، اور وہ نقوش بالمشافہہ ملاقات کرنے سے ہی وہ نقوش مل سکتے ہیں۔ تو CCN چینل میں آ کر کے اگر آپ رابطہ کریں تو وہ نقوش جو ہے نا آپ کو دے دیے جائیں گے، کہ وہ تعویذ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، مجرب ہوتے ہیں الحمدللہ، کہ جب استقرار ہو جائے، بچہ حمل قرار پائے، تو 3 مہینے کے اندر اندر وہ نقش وہ اگر کمر میں ڈال دیا جائے، تو اگر بچی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں رہتی ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر، اور اگر لڑکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو پھر وہ باقی رہتا ہے۔ ایسے بھی نقوش ہیں، تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے نقوش کے ذریعے سے۔ جی ناظرین، آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 64644070 جو آپ کی اسکرین پر شو کر رہا ہے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ رمضان سے متعلق جو سوالات ہیں آپ انہی سوالات کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں، تاکہ رمضان کے اس موقع پر خصوصی جو پروگرام ہے مسائل رمضان جو چلانے کا جو مقصد ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو چکی۔ ناظرین، ہمیں ایک SMS موصول ہوا ہے، دیکھتے ہیں، مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، انجن بولی سے ایک ہمیں SMS ملا ہے، آصف صاحب کا، فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خواتین جو میک اپ کرتی ہیں، کیا وہ روزے کی حالت میں میک اپ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، حالت روزہ میں بھی میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میک اپ بہرحال اس میں تو چاہے روزے کی حالت ہو یا روزے کی حالت نہ ہو، میک اپ میں ایسے سامان کا استعمال نہیں کرنا ہے اور جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ نجاست سے اس میں آلودگی ہے یا نجاست کی آمیزش ہے۔ جس طریقے سے میک اپ عورتیں کرتی ہیں روزے غیر روزہ میں، ایسے ہی روزے کے ایام میں بھی میک اپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، ناظرین دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، کون اور کہاں سے؟ میں مغل پور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ تو رمضان کے تعلق سے یہ ہماری جو پہلے ہیں کھلے عام جو ہے صبح میں روزہ رکھے یا پانی پوری گوشے وغیرہ جو کھاتے پیتے ہیں بازاروں کے اندر، ان کے لیے شرعی احکام کیا ہے؟ جی نصیحت فرمائیں۔ دوسری چیز، بعض لوگ نماز کے پابند بھی ہیں، ان کی گھر والے بالکل جو ہے پردے کی پابندی نہیں کرتی، ان کے لیے کوئی جو عید ہے، نصیحت ہے، تو آپ کے ذریعے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بری بات ہے، لوگ دیکھ کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہوٹلوں میں کھلے عام بڈیوں پہ لڑکی قوموں کی دکانوں پہ کھاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیے اور نصیحت بھی اگر ہو سکا تو کیجیے۔ ضرور ضرور ضرور، انشاءاللہ مفتی صاحب کے ذریعے اس تعلق پر روشنی ڈالی جائے گی، اس سلسلے میں کچھ نصیحتیں بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے احساسات اور جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ بھائی نے فرمایا کہ وہ کچھ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے ایک نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ مغربی رویش جو بڑھ رہی ہے، ہماری تہذیب و تمدن کو جس طرح کا نقصان پہنچ رہا ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، رمضان کے ماحول میں بھی لوگ بازاروں میں کھاتے پیتے دیکھے جا رہے ہیں، تو اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، بہت بڑا المیہ ہے آج کا مسلم معاشرے میں۔ ایک تو دین سے بیزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسلمانوں کی حفاظت صاحب اس فرمائے۔ بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، ایک کالر پہلے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ ہلو۔ جی ہاں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، بتائیے کون صاحب؟ ہلو، السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، جو گفتگو چل رہی تھی ہماری، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی احکام کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اسلامی احکام کو پس پشت ڈالنا، یہ تو مسلم معاشرے میں عام سے عام تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن سخت افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی اسلامی احکام کی پابندی نہ کرے اور اس پر ڈھٹائی
اس پر غرور و تکبر اور گویا کہ اسلامی احکام کا تمسخر. ایک یہ ہے کہ نماز چھوڑنا سخت گناہ، روزہ نہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوئے نہ رکھنا گناہ، لیکن اس سے عظیم گناہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھ کر سرے عام آدمی کھاتا پیتا پھرے. یہ گویا اسلامی احکام کا تمسخر ہے، مذاق اڑانا ہے. اور جہاں پر اسلامی احکام کا تمسخر ہو، مذاق اڑایا جائے، وہاں پھر آدمی اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کریں گے مولانا صاحب. تھوڑا سا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں کہ دیکھتے ہیں. ناظرین، ہمیں ایک ایس ایم ایس ملا ہے روزے کے تعلق سے ہی کہ روزے کی حالت میں اگر ہم کچھ بھول کر کھا پی لیتے ہیں اور بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم روزے میں ہیں، تو کیا روزہ رہتا ہے یا چلتا رہے؟ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلہ بارہا بتایا بھی جا چکا ہے، یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو. یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کے مطابق یہاں تک ہے کہ بھول کر کھا پی لیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا. جی. دوسرے موقع پر دیکھیے نسیان اور بھول چوک یہ شیطانی وسوسے سے ہوتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ شیطان تمہیں بھلا دے، تو شیطان کا کام بھلانا ہے. تو دوسرے موقعوں پر دوسرے اعمال میں دیکھیے بھول جانا، وسوسہ دینا، بھول جانا، یہ شیطان کی جانب منسوب. لیکن یہاں پر کتنی بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے روزے کے تعلق سے کہ انسان بھولتا ہے اور بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب اس بھولنے کی نسبت شیطان کی جانب نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کھلایا پلایا کہ اس پر نسیان طاری ہوا. جی ٹھیک ہے. ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ شامل کریں گے. آپ جب بھی ہمیں کال کریں ناظرین، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے کال ڈراپس ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم نہیں کرتے. آپ اپنے ٹی وی کا مکمل والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کا سوال ہم تک صحیح پہنچ سکے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب، کون اور کہاں سے؟ میں اسامہ بات کر رہا ہوں حاجی پورے سے. جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا سے سوال یہ ہے کہ نماز تراویح اگر نہ پڑھے تو روزے میں کچھ کراہت آتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی مزید سوال آپ کا؟ جی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تراویح ماہ رمضان ہی سے اس کا تعلق ہے، تو روزے سے یقیناً تراویح کا تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے جو اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص تراویح کی نماز ادا نہیں کرتا، بغیر کسی عذر کے وہ تراویح کی نماز چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ گنہگار ہوگا، اور پابندی سے اگر چھوڑتا ہے تو یقیناً سخت گنہگار ہے. سنت مؤکدہ کے تاریخ کے تعلق سے تو یہاں تک بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اجتماعی طور پر کچھ لوگ بالکل اس کو ترک کر دیں تو ہم یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں، جنگ کریں. تو یہ بہت اہم سنت مؤکدہ یہ ایک عبادت ہوتی ہے، تو اس کا ترک عمداً بغیر کسی عذر کے سخت گناہ ہے. اور یقیناً جب یہ عبادت انسان چھوڑتا ہے بغیر کسی عذر کے تو یقیناً اس کا روزہ اس سے ثواب کے اعتبار سے متاثر ضرور ہوگا. ناظرین، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے، کون اور کہاں سے؟ جی میرے بہن کے لیے رشتے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مفتی صاحب، رشتے کے تعلق سے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں. یہ رشتے کے تعلق سے یہ ہے کہ کچھ تعویذات اور نقوش بھی ہوتے ہیں، وہ تو بالمشافہہ ملاقات سے ہی وہ نقوش مل سکتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ وظیفہ اس کے لیے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہ آیت کریمہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ،
یہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک اور اس کے بعد پھر یہ من کل شیء خلقنا زوجین، یہ 11 مرتبہ اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید پوری ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، جی کالر کہاں سے؟ جناب میں ابھی فون کیا تھا، اسامہ بات کر رہا ہوں حاجی پورے سے۔ مولانا کا جواب میں سن کے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ اور عذر یعنی کہ کاروبار وغیرہ پہ بھی بیٹھتے لوگ اس کی وجہ سے بھی رہ پڑتے، تو یہ بھی عذر میں شامل ہے کیا، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، جو کاروبار کا جو معاملہ ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ عبادتوں سے ہٹ کر اب تجارت کی جانب زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تجارت تو بہرحال انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان کی معاشی ضرورت ہے، تو کیا یہ بھی ایک عذر مانا جائے گا؟ لیکن ایسا ہے کہ عبادت کے راستے میں اگر تجارت آڑے آ جائے تو یقیناً وہ تجارت جائز نہیں ہوگی۔ تجارت کی مصروفیت قطعی طور پر فرائض کی ادائیگی کے لیے عذر نہیں مانا جا سکتا ہے۔ آدمی اگر دکان میں مصروف ہے اور تراویح کی نماز جو ہے نا چھوڑ دے، کاروبار میں مصروف ہے تراویح کی نماز چھوڑ دے، تو اس کی وجہ سے یہ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا، وہ یقیناً گنہگار ہوگا۔ عذر سے مراد ہے کہ کوئی طبعی عذر ایسا آ جائے اس کو، مثال کے طور پر وہ ایسا مریض ہو گیا کہ وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عذر مانا جائے گا۔ جی ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ اس سے پہلے ایک SMS ہمیں ملا ہے، انشاءاللہ وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، جو کھجلی کی جو بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے زیادہ کھجانے کی وجہ سے، تو کیا ایک ایسا روزہ دار جو کھجانے سے خون نکل رہا ہو یا زخم سے خون جا رہا ہو، تو اس سے کیا اس کا روزہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں؟ جسم کے اعضاء سے اگر خون نکلے کھجانے سے تو، یا کہیں زخم لگ جائے کٹ جائے، اس کی وجہ سے اگر خون نکلے تو اس سے وضو تو ٹوٹتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ناظرین ایک اور کال پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھنا کسی کو نہیں آئے تو نماز کیا پڑھ کے دعا، مطلب کیا پڑھنا ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے بتا دیں۔ نماز پڑھنے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، اگر جس کسی کو اگر نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز کے طریقے، نماز کے قاعدے سے اگر واقفیت نہ ہو، تو اس کو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں ان سے نماز پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ جب تک سیکھنے کے پیریڈ میں ہیں تو کسی جاننے والے کے ساتھ نماز ادا کریں، اس طور پر کہ جس طرح وہ نقل و حرکت کریں، رکوع سجدہ جس طریقے سے قیام کریں، وہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ادا کریں۔ اگر وہ کچھ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو تسبیح تحلیل کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، جو الفاظ یاد ہیں وہی کرتے رہیں، اور ادھر اس پیریڈ میں وہ سورتیں سیکھتا رہے اور نماز کا پورا طریقہ سیکھتا رہے۔ جی ناظرین ہمیں کچھ اور SMS مل رہے ہیں اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو چکی۔ جی صاحب ایک SMS ہمیں ملا ہے مہدی پٹنم سے، بھائی پوچھتے ہیں کہ آنکھوں میں درد کی وجہ سے روزے کی حالت میں کیا کسی قسم کا ڈراپ وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں، آنکھوں میں اگر تکلیف ہے کچھ تو آنکھوں میں دوا نہیں ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اگر آنکھوں میں دوا ڈالی اور حلق تک اس کا اثر پہنچ گیا اور اس نے نگل لیا اس کو تو پھر روزہ باقی نہیں رہتا، ویسے مکروہ ہے اگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو۔ تو مفتی صاحب جو ہماری گفتگو چل رہی تھی گوشے پردے کے تعلق سے، رمضان میں جو بے پردگی ہے اس تعلق سے تھوڑا سا ہم اس پر روشن ڈال دیں۔ وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، دوسری ہے کہ نافرمانی کو علی اعلان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کا تمسخر گویا مذاق اڑانا، تو اس سے انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اس تصور سے رمضان کے مہینے میں کھاتا پیتا پھرے سر عام کہ یہ کوئی فرض اہم نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ارے یہ تو وہ لوگ روزہ رکھا کریں جو لوگ
पुराने ख्याल के लोग हैं और आज मॉडर्न ज़माना है, खाना पीना होते हुए क्यों भूखा रहा जाए, इससे बिला वजह अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना है। तो इस किस्म का ख्याल रख कर अगर कोई शख्स सरेआम खाता पीता फिर रहा है तो अगरचे बज़ाहिर वो नाम का मुसलमान है, वो अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, वो अब्दुर्रहमान का बेटा है, मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, अगरचे दुनिया उसे मुसलमान समझे, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक वो शख्स मुसलमान नहीं रहता और मरने के बाद फिर उसको वही अज़ाब दिया जाएगा जो हमेशा हमेशा काफिरों के लिए वो सख्त अज़ाब है अल्लाह तबारक व तआला का, कि जिस अज़ाब से कभी उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये तसव्वुर ज़रूर रहना चाहिए कि अगर सरेआम कोई शख्स खाता पीता है तो गोया कि वो रोज़े की फ़र्ज़ियत का एक एतबार से वो मजाक उड़ा रहा है, उसको वो रोज़ा को वो हल्का समझ रहा है और ऐसे शख्स का के लिए ख़तरा है कि वो ईमान ही से खारिज हो जाए, इस्लाम ही से खारिज हो जाए। लिहाजा ये बादशाह इस्लाम की तरफ से ये इस्लामी कानून और शरीयत इस्लामिया का ये उसूल और ज़ाब्ता मुतय्यन कर दिया गया है कि अगर इस्लामी सल्तनत और बादशाहत हो और रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान अगर सरेआम खाता पीता फिरे तो बादशाह इस्लाम को हुक्म है कि उसे सरेआम कत्ल कर दिया जाए। जी मुफ्ती साहब, हमें एक मैसेज मिला है आसिफ नगर से, दरियाफ़्त करना चाहते हैं कि जो तरावी की नमाज़ होती है आखिर में अक्सर लोग शबीने अदा करते हैं, 3 शबी शबीना या एक हफ्ते के ताल्लुक़ से या एक शबी शबीना, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये शबीना में ये होता है कि पूरा कुरान पढ़ा जाता है, एक शब में पूरा कुरान पढ़ते हैं, 2 रकत नमाज पे, कभी 4 रकत नमाज पे, कहीं अलग अलग जगहों में ये होता है। और कहीं ये होता है कि पूरी तरावी में यानी 20 रकत तरावी में पूरा एक ख़त्म कुरान होता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये शबीना ये कोई ममनू नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये है कि रमज़ान के महीने में पूरा कुरान ख़त्म किया जाए 27 दिनों में। ये मुस्तहब तरीक़ा है, ये बेहतर है, अफजल है। वैसे 10 दिनों में भी ख़त्म करने का रिवाज है, कहीं कहीं 6 दिनों में ख़त्म करते हैं, कहीं 20 दिनों में ख़त्म करते हैं, अलग अलग जगहों में। तो ये लोगों के शौक़ पर है। अगर लोग बाज़ौक़ होकर के 10 दिनों में कुरान सुनते हैं और कुरान ख़त्म करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, 15 दिनों में करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि 10 दिनों में अगर कुरान ख़त्म हो गया तो तरावीह भी ख़त्म हो गए, उसके बाद तरावीह की नमाज़ नहीं पढ़नी है, तो ये उनकी गलती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर 10 दिनों में कुरान ख़त्म हुआ तरावीह में तो भी बाकी रमज़ान के और दिनों में तरावीह की नमाज़ अदा करनी पड़ेगी। पूरे रमज़ान में तरावीह की नमाज़ है, चाहे ख़त्म कुरान 10 दिन में हो या 15 दिन में हो। मुफ्ती साहब, एक और SMS हमें मिला है, इंशाल्लाह वही प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कि भाई सवाल करते हैं कि रमज़ान के महीने में रात में तहज्जुद का जो वक्त होता है, अक्सर लोग जागते ज़्यादा हैं तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी नहीं जाती उमूमन, तो तहज्जुद के लिए इसमें रमज़ान में कैसा एहतमाम करना चाहिए, तहज्जुद की नमाज़ कैसा पढ़ना चाहिए? और पूछते हैं कि क्या बग़ैर हम एक नींद लिए हुए क्या तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं? देखिए, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है, यह है कि वो नींद के बाद ही तहज्जुद की नमाज होती है। लेकिन यह है कोई इंसान अगर पूरी रात जागता है और पूरी रात शब्बेदारी करके वो नवाफिल अदा करता है और इबादत करता है, तो ऐसी सूरत में उसको तहज्जुद पढ़ने का भी सवाब मिल जाता है। तो रमज़ान के महीने में अगर कोई इंसान रात को वो सोता ही नहीं है, बल्कि नमाज इशा के बाद तरावीह अदा करने के बाद वो इबादतों में मसरूफ़ रहता है, तिलावत में मसरूफ़ रहता है, तो पूरी रात जागने और इबादत करने की वजह से उसको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा अगर वो नवाफिल अदा करता है तो। जी नाज़रीन, एक और हमें SMS मिला है, हम वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब, सवाल हमें मौसूल हुआ है कि रमज़ान के दिनों में अक्सर ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो सिर्फ 24 घंटे में एक मरतबा ही खाना खाते हैं, यानी आज सहर में अगर सहर कर लेते हैं तो फिर इफ्तार करते हैं, उसके बाद में फिर खाना सहर में ही खाते हैं, तो एक ही सहर पे 24 घंटे का रोज़ा वो लोग कहते हैं, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है?
یہ نہیں ہے کہ ایک سحر میں 24 گھنٹے کا روزہ، مطلب ایک سحری سے ایک روزہ ہوتا ہے، پھر دوسرے روزے کے لیے دوسری سحری یہ سنت ہے۔ یوں اگر سحری کے بغیر کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کھانا سنت ہے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی شخص ایک گھونٹ پانی ہی سے سحری کرے لیکن اسے سحری کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ سحری ایک کیا، اس کے بعد افطار، اور پھر کھانا نہیں کھایا، اور دوسری سحری میں کھانا کھایا، تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ رات میں انسان کھانا کھائے۔ اگر کوئی شخص افطار کر کے ہی افطار ہی پر اکتفا کرے اور کھانا نہ کھائے رات میں، پھر سحر میں سحری کرے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہے اور اپنی قوت ہضم کے اعتبار سے ہے۔ ایک اور سوال ہمیں ملا ہے مفتی صاحب کہ سحر میں مچھلی انڈا وغیرہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیے، سحری بہرحال ایسی چیزوں سے سحری ہونی چاہیے کہ جس سے طبیعت میں گرانی نہ ہو۔ اسی وجہ سے سحری اتنا زیادہ کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے معدہ پر بوجھ ہو اور کھٹی ڈکاریں آنے لگے اور آدمی گیس سے پریشان ہو۔ اس لیے اگر کسی انسان کو سحری میں مچھلی کھانے سے یا انڈا کھانے سے اگر اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور معدے میں گرانی رہتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بدہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر ہضم کرنے کی طاقت ہے، قوت ہضم درست ہے، اور اگر کھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور ہمارے پاس SMS ہے، ہم وہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ یہ سب مراد نگر سے ہمیں ایک SMS ملا ہے۔ بھائی نے نام تو اپنا نہیں لکھا، لیکن سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے عام دنوں میں صرف نمازیں ادا کی جاتی ہے اور رمضان میں خاص طور سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام وغیرہ، تو ایسی کون سی عبادت ہے جس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے؟ رمضان کے مہینے میں ایک عبادت تو جو لازم ہے، جو تراویح 20 رکعت، وہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی اور عبادتیں اگر کرنا چاہتا ہے تو پوری رات جاگ کر وہ نوافل ادا کر سکتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان میں نمازوں کے علاوہ تلاوت قرآن بہت اہم ہے۔ پورا قرآن ختم کرنا تلاوت کر کے یہ بہت باعث ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضور پڑھتے تھے، جبریل امین سنتے تھے، جبریل امین پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ دور چلتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اور دنوں کے بنسبت بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کے معاملے میں ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ تو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن پاک کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، سخی ہو جانا بہت زیادہ، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ ایک اور ہمیں SMS ملا ہے، چندرائن گھٹے سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر نکالی جانی چاہیے؟ اگر سونے پہ ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے، اور اگر چاندی پر نکالی جائے تو اس کی مقدار کتنی ہے، اور کیا گھر پر جس پہ رہائش کا جو مکان ہوتا ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب ہوتی ہے ان چیزوں میں ایک ہے سونا اور چاندی، جس کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے۔ سونا چاندی اگر ہے، صرف سونا نصاب کے برابر یا صرف چاندی نصاب کے برابر یا دونوں ملا کر کے نصاب کے برابر، جیسے کہ سونا اگر 7.5 تولہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ ہو یا اس کی قیمت ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یا مال تجارت ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تجارت کا اتنا مال جو کہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہو جائے،
52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर तिजारत का सामान नहीं है, तिजारत का माल नहीं है, जैसे कि ज़रूरियात के सामान हैं, रिहाइश के मकान हैं और अपनी सवारी के लिए गाड़ियां हैं, तो और आला हिरफत और सनअत के आलात हैं, तो ऐसी सूरत में सनत व हिरफत के आलात और अपनी ज़रूरत के सामान, रिहाइशी मकान वगैरह चाहे जितनी मालियत के हों, इनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती है। जी साहब, एक और हमें SMS मिला है बारकत से। सवाल करते हैं कि कितने साल की उम्र के लड़कों के लिए रोज़ा फ़र्ज़ है और कितने साल की उम्र से रोज़ा रखा जाना चाहिए, कहाँ से इस्लामी हिसाब शुरू होता है? देखिए, जैसे ही बालिग हो जाए लड़की या लड़का, और बुलूग की उम्र मुख्तलिफ होती है, कुछ अलामतें होती हैं। अगर लड़का बालिग हो जाए और बुलूग की अलामतें ज़ाहिर हो जाएं तो उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और इससे पहले, बुलूग से पहले अगर लड़का इस लायक है कि वो रोज़ा रख सकता है, वो सेहतमंद है, तो उसको बुलूग से पहले भी रोज़ा रखने की ताकीद की जाएगी। और अगर वो ना रखे तो ज़ज्र व तौबीख़ के साथ उसे डांट कर और ज़ोर और दबाव डाल करके उससे रोज़ा रखवाया जाएगा ताकि वो आदी बन जाए। तो उम्मूमन इस्लामी एतबार से उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, आम तौर पर बुलूग की जो उम्र होती है वो जगह के इख्तिलाफ से और हालात के इख्तिलाफ से उम्र होती है। बाज़ लड़के 12 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, बाज़ 14 साल की उम्र में, बाज़ 16 साल की उम्र में होते हैं। लड़कियों का मामला यह है कि कम से कम 9 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उससे पहले बुलूग का हुक्म नहीं लगाया जाता है। अगर लड़का है और 12 साल से पहले ही उसके कुछ बुलूग के आसार ज़ाहिर हो गए तो उसको बालिग का हुक्म दे दिया जाता है। तो हदीस पाक के मुताबिक जैसे नमाज के ताल्लुक़ से है कि जब 7 साल की उम्र के वो जब पहुंच जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म देना चाहिए, और जब वो उम्र उनके 7 साल से ज़्यादा हो जाएं, वो 10 साल के हो जाएं, तो उन्हें मार करके नमाज ना पढ़ाना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर 10 साल के हो जाएं लड़के तो ऐसी सूरत में उन्हें ज़ोर और दबाव डाल करके उन्हें रोज़ा रखवाना चाहिए। भाई ने एक और सवाल किया है मुझे साहब कि रोज़ा जो 10 दिन पानी से, 10 दिन खजूर से और 10 दिन नमक से खोलने का कुछ लोग एहतमाम करते हैं, तो ये क्या हदीस से साबित है या इसके फ़वाइद क्या हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि पानी से 10 दिन खोलेंगे, नमक से 10 दिन खोलेंगे, ये अपनी तरफ से ये बनाया हुआ उसूल है। ये सब जो है रस्म व रिवाज ख़ुद अपने जो है ना पैदा करदा हैं। हदीस पाक में ऐसा कुछ भी नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था तो खजूर से आप इफ़्तार किया करते थे, और हदीस पाक में खजूर की फ़जीलत आई हुई है और अल्फाज आम तौर पर खजूर के ही आए हुए हैं। कोई इफ़्तार करवाए, अगरचे एक खजूर से ही हो, अगरचे एक घोंट पानी से हो, इस किस्म की रिवायतें तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं पर कि ये कॉन्सेप्ट हो कि अगर 10 दिन रोज़ा नमक से जो है ना खोला जाए तो ये बेहतर है, 10 दिन जो है ना खजूर से खोला जाए तो फजीलत है। ऐसी कोई हद बंदी नहीं है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का एक आखिरी SMS हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साबिर नगर से हमें ये SMS मौसूल हुआ, जो साहब सवाल आया है कि जो बच्चों की रोज़े रखाई की जाती है ये कहाँ से मंसूब किया गया है और ये क्यों किया जाता है, क्या किस लिए ज़रूरी है, क्यों दुरुस्त है? क्या है रोज़ा रखाई, क्या यानी जिस दिन बच्चा के पहला रोज़ा रखता है तो उसके गुलपोशी वगैरह की जाती है, मसाजिद में इफ्तारी वगैरह भेजी जाती है, तमाम अहल वयाल को बुलाकर एक दावत की जाती है, तो ये दुरुस्त है? ये जहाँ तक इसका शरई नुक्ता नज़र से इसको देखा जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं, इसलिए कि शरीयत किसी ऐसी चीज़ से मना नहीं करती जिसमें कोई शरीयत के मिजाज से जिसको तसादुम ना हो। अगर शरीयत के किसी उसूल मुसल्लमा ज़ाब्ते से किसी रस्म और रिवाज का तसादुम हो, इख्तिलाफ हो, तो शरीयत उसको मना करती है। अगर बच्चा पहला रोज़ा रख रहा है और उस पहले रोज़ा रखने की खुशी में अगर
احباب کی دعوت کی جاتی ہے، افطار کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے یا خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس بچے کو کی گلپوشی کی جاتی ہے، اسے تہنیت پیش کی جاتی ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے یہ متصادم نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے ہم سے روزے کے تعلق سے کہ جب بچے روزہ رکھتے ہیں تو اکثر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچے چوری چھپے پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ رہتا ہے یا نہیں؟ تو بچوں کو اس کے بعد جب ہم اگر دیکھ لیں کہ پانی پی لیے ہیں وہ یا کچھ کھا لیتے ہیں چوری سے، تو کیا ہمیں ان کا روزہ توڑوا دینا چاہیے یا جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں، بچے جو اتنا شعور نہیں ہوتا اگر ہے نا بچے کو، اب وہ چپکے سے اگر کھا لیا یا پی لیا اور ایسا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ بچہ ابھی لاشعوری میں ہے، ابھی اسے شعور ہی نہیں ہوا ہے روزہ کیا ہے، تو یوں اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے ایسا اس نے کیا ہے تو اب اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل توڑا جائے، اس کی دل آزاری کی جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے جو باشعور ہو جاتے ہیں وہ کتنا ہی ان کے اوپر انہیں کہا جائے کہ تم کھا پی لو کوئی بات نہیں تمہارا روزہ ہو جائے گا، تو ایسے بچے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کتنا بھی جو ہے نا کہا جائے لیکن وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ پورا اپنا روزہ رکھ کر کے ہی جو ہے نا وہ دم لیتے ہیں۔ ایک اور ایس ایم ایس پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ناظرین کہ بنجارہی سے یہ ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوا ہے۔ مفتی صاحب سوال آیا ہے کہ اگر گھر کے بالکل بازو میں ہی اگر مسجد ہو اور امام کی آواز گھر میں بالکل صاف سنائی دے رہی ہو تو کیا ہم اس امام کے تابع ہو کر گھر میں ہی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز میں امام کی اقتداء کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر امام صاحب کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تکبیر کی آواز آ رہی ہے، تو اب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے اس کی اقتداء کر لی جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اقتداء کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں اور اصول اور ضابطے کے مطابق گھر سے اقتداء نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہم سے کہ خواتین کی جو تراویح کی نمازی ہے، کیا خواتین پر تراویح کی نماز فرض کی گئی ہے یا نہیں؟ اور اگر فرض کی گئی ہے تو خواتین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے نماز تراویح ادا کرنے کا؟ اکثر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک مولوی صاحب کو، ایک حافظ کو لا کر کے ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز خواتین ادا کرتے ہیں، تو اس طرح کا اہتمام گھروں پر بھی ہوتا ہے خواتین کے لیے خاص طور پر، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ میں دیکھیے جس طریقے سے مرد پر تراویح کی نماز ہے اسی طرح خواتین پر بھی تراویح کی نماز ہے، لیکن جماعت کے تعلق سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہوتی ہے، جبکہ عورت امام بنے اور عورت ہی مقتدی بنے تو جماعت مکروہ ہے، اور اگر مرد امام ہو تو مرد کی اقتداء میں تو عورتوں کی نماز کے تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ کراہت ہی صرف نہیں، مرد تو عورتوں کا امام، اگر مرد جیسے زمانے نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں مرد کی اقتداء میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں تو وہ دور تھا، لیکن اب آج کے دور کے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ جماعت میں، مردوں کی جماعت میں عورتوں کو شریک ہونے کی اجازت دی جائے، بلکہ انہیں روک دیا جائے گا، انہیں روکا جائے گا، تو نہ تنہا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں اور نہ مردوں کی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، انہیں اس سے روکنا چاہیے۔ اگر عورتیں تنہا جماعت کرتی ہیں تو کراہت کے ساتھ ان کی نماز ہو جائے گی۔ جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ناظرین، دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو چکی، تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام مسائل رمضان اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان معین افروز کے لیے اجازت کے پھر انشاءاللہ اسی وقت ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی رضا الحق اشرفی صاحب قبلہ، جو اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود شہر حیدرآباد خاص طور پر آپ کی اور ہماری خواہش پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم بڑے ممنون و مشکور ہیں قبلہ کے، اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ امت محمدی کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم، CCN چینل کی طرف سے یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے مسائل رمضان، مولا کریم تو اسے قبول فرما، مولا کریم اس کے منتظمین اور اس کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرما، مولا اس کے تمام ناظرین کو جزائے خیر عطا فرما، مولا تمام روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما، سب کی نماز تراویح کو قبول فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما، مولا کریم سب کے نوافل کو قبول فرما، سب کے صدقہ و فطر کو قبول فرما، سب کی زکوٰۃ کو قبول فرما، مولا کریم ہم سب کو عبادتوں میں خلوص للہیت عطا فرما۔
فرما. مولا کریم ہمارے دلوں میں اپنی خشیت عطا فرما, ذوق عبادت عطا فرما, سجدوں میں لذت عطا فرما, قلب میں اپنی خشیت عطا فرما, تقوی کی دولت سے مالا مال فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا. مولا کریم ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. مولا ان کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں, مولا کریم ان کی مغفرت فرما, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا کریم کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما, تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہوں تجھ سے مایوس امیدوار. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق اللہ.